سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم الأكرمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ و سلام کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ماہ شعبان المعظم کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا عظیم الشان مہینہ کہ جو برکت کے حساب سے، عظمت کے حساب سے اور بزرگی کے حساب سے بڑا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ امام الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و سینہ، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، حامیے بے کسا، شافعِ روز جزا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شعبان کے لیے اور رمضان کے لیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، الشعبان و شہری، آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مقدس یعنی شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے۔ ہم مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا مگر سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں بھی لگاتار کثرت سے روزے رکھتے اور رمضان المبارک کے مہینے کے بھی مسلسل روزے رکھتے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا سال بھر میں مگر 2 مہینے ایسے شعبان اور رمضان جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، یعنی لگاتار آپ روزے رکھتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اور یہ شعبان المعظم کا عظیم الشان مہینہ کہ جس کی ہر گھڑی اور لمحائی باعث سے رحمت اور برکت ہے، اور اس کی 15ویں تاریخ کو یعنی 15 شعبان کی رات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک جو ترمذی سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ملتا ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں ملتا ہے، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس 15ویں شعبان کی رات جسے ہم شب بارات کہتے ہیں اس کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، اور دن میں روزے کا ذکر فرمایا، رات کو عبادت کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک جو آپ نے روایت کی اس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس 15 شعبان کی رات کو شب بارات کو جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح سے اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے اور فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، یعنی ہر حکمت والا کام اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسے شب بارات کہتے ہیں، شب کہتے ہیں رات کو اور بارات کہتے ہیں نجات کو، آزادی کو، چھوٹ جانے کو، کنارے کو، پار لگ جانے کو، نجات پا جانے کا نام بارات ہے۔ اور بری ہونا بھی بارات ہے، یعنی بری ہو گیا۔ کس چیز سے بری ہو گیا؟ یعنی گناہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں تو رب اس رات میں گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں۔ اور دوسرا نام اس کا شب رحمہ بھی کہا گیا کہ اس رات میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسے شب باراعت بھی کہا گیا کہ بری ہو گئے، اور لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا۔ لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا کہ یہ رات بڑی مبارک ہے، اس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا تقسیم کیا جاتا ہے؟ اس میں سال بھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے۔ رات سال بھر میں جس نے اس دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونا ہے، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور جنہوں نے سال بھر میں اس دنیا سے جانا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔
اس رات رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس رات نامہ اعمال مغرب کے بعد فرشتے انسانوں کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا حساب و کتاب ہوتا ہے، ہم نے سال بھر میں کیا کھویا اور کیا پایا، کیا اچھائی کیا برائی، کیا نیکی کیا بدی، کیا خوشی کیا غم، یہ سارا اس رجسٹرڈ میں تحریر کر دیا جاتا ہے، ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نیچے والے آسمان پر اپنی رحمت کی تجلی ڈالتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ کا نزول ہوتا ہے، اپنی رحمت کی تجلی ڈالتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کی بارگاہ سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماری سے نجات پانے والا کہ میں اسے صحت عطا فرما دوں، ہے کوئی پریشانی سے نجات چاہنے والا میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں پر ندامت چاہنے والا اور بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات کو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور مجھے کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا سر انور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اللہ کی رحمت بندوں کو بلا رہی تھی، آواز دے رہی تھی، رحمت خداوندی بندوں کو ندائیں دے رہی تھی، آ جاؤ میرے راستے میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے کھلے تھے، میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل بتا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے اور رب کی بارگاہ سے بندوں کے لیے بلاوا کب تک رہے گا، کب تک اللہ کی رحمت بندوں کو بلائے گی؟ اے جبریل بتا یہ دروازے کب تک کھلیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی یطلع الفجر، یا رسول اللہ یہ رحمت کے دروازے مغرب کی نماز کے بعد کھول دیے جاتے ہیں اور فجر کی نماز تک یہ رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور یہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور تھوڑی دیر گزری کہ آپ بستر مبارک سے خاموشی سے پھر اترے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات مبارک میری باری کی تھی، امام الانبیاء میرے پاس آئے اور 15 شعبان کی رات تھی، امام الانبیاء بستر پر تشریف فرماتے تو خاموشی سے اٹھے اور بستر سے تشریف لے گئے۔ کہتی ہیں میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی، میں نے اپنے بستر پر نہ پایا تو میں نے تلاش کیا، باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ آپ کہتی ہیں میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھے
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا نے مجھے دیکھا تو کہا عائشہ کیا تو نے یہ سمجھا کہ اللہ اور رسول نے تیرے حق پر جو ہے نا وہ حق غصبی کی ہے؟ آج تیری باری تھی رات کی اور میں اٹھ کے آ گیا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ بغیر بتائے گھر سے تشریف لائے، تو میں نے سوچا آپ کہاں تشریف لے گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے خبر ہے آج کون سی رات ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا یہ 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی دامن پھیلانے والا، ہاں قضا ہے کوئی اپنی مشکل پیش کرنے والا، ہے کوئی اپنی جو ہے نا تمنا لے کر آنے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کی رحمت، اور اگر کوئی سوالی سوال کرے، گلی میں سوال کرتا ہو مانگنے والا کہ اے خیرات دینے والے سخی تیری خیر ہو مجھے خیرات دے دے، خیرات مانگنے والا صدا لگاتا ہے اور کہتا ہے مجھے خیر عطا کر دو، مجھے کچھ دے دو، اور سخی کی مرضی ہے کہ وہ دے یا نہ دے۔ اب یہ سخاوت کرنے والے کی مرضی ہے، سخی کی مرضی ہے وہ مانگنے والے کو کتنا عطا کرتا ہے، دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور دیتا بھی ہے تو کتنا دیتا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن آج کی رات یہ سخی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ رب العالمین ہے، رب ذوالجلال سب سے بڑا سخی ہے۔ پھر فرمایا امام الانبیاء میں کہ رب کے بعد میں محمد سب سے زیادہ کائنات میں سخی ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب بڑا سخی ہے۔ آج کی رات صدا لگانے والا سخی کے دروازے پر دروازہ بجا بجا کر کہتا ہے سخی اپنے بچوں کی خیر عطا کر، اے سخی اللہ کے دیے ہوئے مال سے مجھے دے دے، سخی دے یا نہ دے۔ لیکن آج دنیا کے اور کائنات کے سب سے بڑے سخی اس رب کے دروازے آج رات کھلے۔ میرے آقا نے فرمایا آسمان کی طرف میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سارے دروازے کھلے تھے۔ آج اس دنیا کے سب سے بڑی رب کے سخی کے دروازے کھلے ہیں اور اس سخی کی بارگاہ سے اعلان ہو رہا ہے، سخی کے دروازے پر سائل جاتا ہے، مانگتا ہے، سخی دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن آج سخی کہتا ہے میں نے دروازے کھول دیا، آج آؤ مانگنے والوں مانگ لو، اے لینے والوں لے لو، جتنا چاہو میں تمہیں دیتا ہوں۔ آج سب سے بڑا سخی دروازے کھول کر بیٹھا ہے، لیکن مانگنے والا کون آتا ہے، لینے والا کون سوالی بن کر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم رب سے التجا کرتے، معافی مانگتے، مولا تو راضی ہو جا، لیکن یاد رکھو آج کی رات وہ رب ذوالجلال آج کی رات وہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج وہ کہتا ہے بس آؤ مجھ سے معافی مانگو اور آئندہ پکی توبہ کر لو، میں تم سے آج راضی ہونے کو تیار ہوں۔ آج جس نے راضی کرنا ہے اپنے رب کو آ جاؤ راضی کر لو۔ آج شب بارات کی رات رب اعلان کرتا ہے آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھے آج راضی کر لو، میں آج راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو یاد رکھو اگر راضی کرنا ہے تو آج رب کو راضی کر لو اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لو، ورنہ زندگی اور موت کی خبر نہیں، مرنے کے بعد پھر پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں آج وہ رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے، اور کتنی رحمت برس رہی ہے، کتنا راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مثال کے طور پر موسلا دھار بارش ہو، ایک تو ہو کہ ہلکی ہلکی بارش کہیں برسے کہیں نہ برسے، کہیں وہ قطرہ لگے کہیں نہ لگے،
لیکن اگر موسلادھار تیز بارش ہونے لگے تو بتاؤ پھر کوئی جگہ باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا. ہر جگہ پھر پانی پانی چلا جاتا ہے, ہر جگہ بارش ہی بارش ہوتی ہے, کوئی چیز خالی نہیں رہتی. لیکن آج اس رب کی رحمت بارش سے, موسلادھار بارش سے کہیں زیادہ وہ اللہ کی رحمت آج برس رہی ہے چھما چھم. بس ہو کوئی لینے والا, ہو کوئی لینے والا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ کے محبوب نے مثال عطا فرمائی. اللہ کے محبوب نے فرمایا بنی کلاب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ رب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. مجھے بتاؤ ایک بکری کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ کتنے بال ہیں؟ ہزاروں کے حساب سے ایک بکری کے بال جو ہے نا وہ بدن پر بال بے شمار. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دی کہ بنی کلاب کی یا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ہے. تو کہا جاتا ہے عرب میں یہ قبیلہ اس زمانے میں بڑا مشہور تھا. عرب کا یہ بنی کلاب کا قبیلہ مشہور تھا. کس چیز سے مشہور تھا؟ مشہور اس لیے تھا کہ ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھی. اس قبیلے نے بکریاں پال رکھی تھی, اور ایک اندازے کے مطابق علماء و مفسرین کہتے ہیں کہ اس بنی کلاب کے قبیلے کے پاس بیک وقت 50,000 سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی. مشہور قبیلہ عرب کا کہ جن کے پاس بکریاں زیادہ ہے. امام الانبیاء نے مثال عطا فرمائی. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس رات میں 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العالمین بنی کلاب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ہے, یعنی 50,000 بکریاں ہوں, اور ان 50,000 بکریوں کے بالوں سے بھی امام الانبیاء نے کہا زیادہ رب اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے, مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن ہو کوئی لینے والا. لیکن یاد رکھیے کچھ بد نصیب اس رات بھی محروم رہتے ہیں, اس رات بھی محروم رہتے ہیں. وہ کون سے بد نصیب ہیں؟ ذرا سنیے اور دیکھیے. کہیں ہم تو اس لسٹ میں نہیں ہیں, ہم تو وہ کام نہیں کر رہے کہ اس رات میں بنی کلاب کی بکریوں سے بھی زیادہ بخشش ہو جائے اور کچھ بد نصیب پھر بھی محروم رہ جائیں. بھلا وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر. وہ کون ہیں کہ جو اس رات بھی محروم رہیں؟ سب سے پہلا ہے شراب پینے والا. وہ جو شراب کا عادی ہے نا, نشہ کرنے والا, ہر نشہ کرنے والا. شراب, اور علماء نے کہا ہر نشہ آور چیز کہ جو انسان کو نشہ کر دے, اس کا نشہ چڑھ جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہو, ہمیشہ نشہ کرنے والا, کوئی بھی نشے کا عادی ہو, اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کل قیامت کا دن ہوگا, جہنمی اپنے بد عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور وہ آج ہم اس دنیا میں غافل ہیں, سوچ نہیں ہے اس آخری قبر کے اس اندھیرے کی, اس کوٹھڑی کی طرف مرنا تو ہمیں یاد نہیں رہتا. بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے عیش و عشرت میں, دنیا کے معاملات میں, ہم آخرت کا تو یاد ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جہنمی جو جہنم میں ہوں گے, اور انہیں سزاؤں میں سے ایک سزا بدبو کی بھی دی جاتی ہے, اور اس بدبو سے ان کے دماغ کھول جاتے ہیں. لیکن ایک شخص اس جہنم میں ایسا ڈالا جائے گا اور جس کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی کہ جہنمی بھی کہیں گے مولا یہ جہنم کا پہلا عذاب کیا کم تھا, تو نے اور عذاب ڈال دیا ہم پر کہ اس کی بدبو سے ہمارے دماغ سڑے جا رہے ہیں, کھول رہے ہیں ہمارے دماغ. کیا پہلی بدبو اور پہلا عذاب کم تھا جو اور عذاب میں ڈال دیا تو نے؟ مولا یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی بدبو؟ اللہ اکبر. بتایا جائے گا یہ وہ ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا, جو شراب کا نشہ کرتا تھا چند لمحوں کے لیے کہ میں اپنی دنیا بھی برباد کر دوں اور آخرت بھی برباد کر دوں. یہ شراب کا نشہ کرنے والا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, کل حشر کا میدان ہو اور ہم غلامان مصطفیٰ ہوں,
اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے مہربان نبی کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ ہاں، اگر میرا دفتر بدعمالیوں کا کھل جائے تو میں دنیا میں کسی کو منہ دکھانے جیسا نہیں۔ انسان اپنے گھر والوں کے سامنے زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یا میرا کوئی یا کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو وہ کہتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، رام موت گلے لگاتا ہے کہ میں دنیا کو منہ کالا ہو گیا، میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو جب کل حشر کا میدان ہو، ماں باپ بھی ہوں، اولاد بھی ہو، ساری دنیا ہو، اور جن کا کلمہ پڑھتے ہوں وہ امام الانبیاء بھی موجود ہوں، اور ان کے سامنے ہمارا یہ حال کھلے تو بھلا پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ کیا جواب دیں گے امام الانبیاء کو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک تو وہ جو شراب کا عادی ہے، قبل اس کے کہ وہ اللہ سے سچی توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے اور آئندہ کے لیے عہد نہ کرے، اس رات اس کی بخشش نہیں۔ دوسرا ہے والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اف ولا تنہرہما، رب کہتا ہے کہ اف تک نہ کہو۔ ماں باپ کا نافرمان، بے ادب، گستاخ، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ پھر وہ کہ جس کے دل میں کینہ ہو، نفرت ہو، بغض ہو، حسد ہو، اور یہ بیماریاں تو ہم میں جا بجا پائی جاتی ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کو فرمایا، اے انس، تیری صبح و شام اس حال میں ہو کہ تیرے دل میں نہ کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اے انس، تیرا دن اور رات اس حال میں گزرے کہ کینہ نہ ہو تیرے دل میں کسی کے لیے۔ اور فرمایا، بیٹا انس، یہ مجھ محمد کی سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو اپنایا اور میری سنت سے محبت کی، دل کو صاف رکھا، کینہ نہ کیا، اے بیٹا انس، وہ کل قیامت کے دن جنت میں مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ کون چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کے ساتھ جنت میں جاؤں؟ کس کی جو ہے نا وہ دل کی تمنا نہیں، لیکن یاد رکھیے دل ہمارا بڑا ہو کینے سے، بغض سے، حسد سے اور نفرت سے، تو یاد رکھیے جادوگر ایک وہ ہے جو جادو کرتا ہے اور چونا کرتا ہے، منتر کرتا ہے۔ جادوگر کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی قبل اس کے کہ وہ توبہ کرے اور معافی مانگے اللہ سے، اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کرے تو اس کی بخشش اور مغفرت ہے۔ یاد رکھیے یہ زندگی چند روزہ ہے، نہ جانے کتنے ہمارے ساتھ پچھلے شبرات میں جو ہے نا وہ اس رات میں ساتھ ہوں گے اور آج نہیں ہے، اور آج یہ حساب و کتاب کی رات ہے۔ آج ہمارے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور یہ زندگی چند روزہ ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے، آئیے اپنے رب سے آج راضی ہو جائیے۔ رب آج راضی ہونے کو تیار ہے، رب آج بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، بس مجھ سے مانگ لو، مجھے راضی کر لو، میں آج راضی ہونے کو تیار ہوں۔ آج اس کی رحمت جو ہے نا وہ موسلا دھار بارش سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس رحمت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے کہ اس رب کی رحمت کو تشبیہ کس چیز سے دیں، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اتنی اس رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ ہم اس دنیا سے نہ جانے کب لوٹ کر آخرت کی طرف ہمارا جو ہے نا وہ کوچ ہو جائے۔ ساتھ اگر جائے گا تو ایک عمل جائے گا۔ آج رات اللہ کی عبادت کر کے شب بارات کی اس رات میں اپنے رب کو راضی کیجئے۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی اسی مرکزی جامع مسجد میں انشاءاللہ عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام ہوگا، نعت خوانی ہوگی، درود و سلام ہوگا، وعظ و نصیحت ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر ہوگا، دعا